الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. حضرات محترم، سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، توبہ استغفار سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی. انشاءاللہ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بھائیو، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رب العالمین اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کو معاف کرتے ہیں اور اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. سورۃ نوح میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم کو دعوت دی، ایک اللہ کی پوجا کرو، صرف ایک اللہ کو پکارو. قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. دوسری جگہ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم اللہ کی پوجا کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو تمہاری مشکلوں کو دور کر سکے، پریشانیوں کو دور کر سکے، اولاد عطا کر سکے، روٹی روزی دے سکے، تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتے، کوئی بھی نہیں. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو یہاں بھی کہا اور کہا، قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. اے اللہ، دن رات میں نے ان کو بلایا، نہ دن نہ رات دیکھے، ہر وقت بلاتا رہا ان کو تیری طرف، لیکن یہ مجھ سے بھاگتے ہیں، میری بات کو نہیں سنتے، میری بات پہ عمل نہیں کرتے، کان نہیں دھرتے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. میں جب بھی ان کو بلاتا تھا نا تیری طرف کہ تو ان کو معاف کر دے، تو یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا، اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ یہ کیا آدمی ہے، یہ ہر وقت صرف اللہ کا نام لیتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ کوئی منحوس آدمی ہے، ہمارا دن خراب کر دے گا، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، نہ یہ ہمیں دیکھے. جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. بڑا تکبر کیا. ثم انی دعوتهم جہارا، اے اللہ پھر میں نے ان کو علی الاعلان بلایا، کھلم کھلا بلایا، بازاروں میں بلایا، ان کی محفلوں میں بلایا، بڑی بڑی جگہوں پہ بلایا، ان کے میلوں پہ بلایا. ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. چپ کے بھی بلایا، اعلانیہ بھی بلایا. اللہ، یہ ہے بھائی دعوت و تبلیغ. جانتے 950 سال تک وہاں پر یہ کام کرتے رہے آپ، 950 سال تک بڑی محنت کی. کیا کہتے ہیں آگے؟ قوم سے کہتے ہیں
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا تم اللہ سے بخشش طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ غفار کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک ہے غفور معاف کرنے والا، ایک ہے غفار، تو یہ غفار کہا کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہنے لگے کہ تم جب اللہ سے بخشش طلب کرو گے نا، معافی مانگو گے، تو آسمان سے ایسے اللہ تعالیٰ بادل بھیج دے گا جو بہت بارش برسانے والے بادل ہیں، اچھی بارش ہوگی، تمہاری کھیتیاں لہلہائیں گی، اور اناج ہوگا، سبزہ ہوگا، اور یمددکم باموال وبنین، تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا استغفار کی وجہ سے، تمہارے مال زیادہ ہو جائے گا، تمہاری اولاد بھی زیادہ کر دے گا، تمہاری اولاد بھی زیادہ ہو جائے گی، باموال وبنین۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، حوصلے کے ساتھ سنیے، یقین رکھیے، ایمان کے ساتھ سنیے، اور ہوگا ایسا اگر آپ واقعی پکے اللہ کے پجاری ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ کے سچے ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کے مقابلے میں دنیا کی لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینے والے، رسول کی بات آ جائے اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں، سر کا تاج بناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ایسے بندے ہیں۔ پھر انسان ہیں چھوٹے موٹے، ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جب استغفار کریں گے اور کثرت سے استغفار کریں گے تو یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال بھی زیادہ ہو جائے گا، بہت پیسہ دے دے گا حلال سے، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور اولاد، تمہاری اولاد نہیں ہے؟ اچھا کتنے ایسے لوگ علماء سے آ کے کہتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، دل کرتا ہے ہمارے گھر میں بچے ہوں، خوشیاں ہوں۔ اچھا جی، تم ایسا کرو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ارے جی یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے۔ بھائیو، اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کا علاج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قادر ہے کہ نہیں ہر چیز پر؟ وہ انہونی کو ہونی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وہ کرنے والا، تم اس کو راضی کرو۔ تو پھر یہاں ایک شیخ نے واقعہ سنایا تھا، ایک موقع پر جامعہ کے خطیب ہیں، تو بارش کے موقع پر، بارش کے لیے ایک مرتبہ یہاں پر اعلان ہوا تھا کہ بارش کی استسقاء نماز پڑھیں گے، تو وہاں خطبہ دیا اور یہ واقعہ سنایا۔ شیخ عبد الوہاب نام ہے ان کا، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص، اس نے خطبہ سنا کہ بھئی جس کے پاس اولاد نہیں استغفار کرے، تو چلو ہم میاں بیوی دونوں استغفار کرتے ہیں۔ دونوں نے استغفار شروع کر دی، کچھ عرصے کے بعد بچہ ہوا، اللہ نے موقع دے دیا۔ تو اس نے کہا اچھا اب ایسا کرو، دوسرے بچے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب استغفار کثرت سے، اللہ نے دوسرا بھی دے دیا، تیسرا بھی دے دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب کئی بچے ہو گئے، بیوی تھوڑی پریشان ہو گئی، تو پھر 4-5 بچوں کے بعد حضرت صاحب آئے کہ چلو اب ایک مرتبہ پھر استغفار کرتے ہیں کہ اب 6واں یا 7واں بچہ ہو جائے۔ تو بیوی کہنے لگی ایسا کرتے ہیں اب جو ہمارے پڑوسیوں میں بچے نہیں نا، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تاکہ ان کے بھی بچے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے میں مال نہیں ہے میرے پاس، بہت فقیر ہوں، بڑا پریشان ہوں، قرض بھی ہے، پریشانیاں ہیں، کیا کوئی علاج بتائیے، کوئی وظیفہ خاص بتائیے۔ آج لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتاؤ، پیروں کے پاس جاتے ہیں، سب ڈھکوسلے، سب بکواس ہے،
قرآن کے پاس آؤ، اللہ اس کے رسول کے پاس آؤ۔ لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں۔ بہرحال کہا تم ایسا کرو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اچھا جی، دوسرا شخص آیا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، کہا آپ بھی کثرت سے استغفار کیجیے۔ ایک نے کہا کہ ہماری کھیتیوں میں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہے، کہا آپ بھی استغفار کیجیے۔ ایک نے کہا کہ بھائی بہت حالات ایسے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کچھ ہماری خوشحالی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی باغ دے دے، کہا آپ بھی استغفار کرو۔ ایک شخص کہنے لگا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو بھی آ رہا ہے سائل، کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، یہ کیا ہے آپ کے پاس ایک ہی علاج ہے بس؟ کہا ہاں، تم نے قرآن پاک میں آیت نہیں سنی؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو آسمان سے بارش برسے گی، موسلادھار بارش، ایسی بدلیاں بھیجے گا جو بارش برسائیں گی بہت زیادہ، اور تمہارے مال کو زیادہ کر دے گا، تمہاری اولاد کو زیادہ کر دے گا، اور آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے گارڈن بنائے گا، باغ بنائے گا، باغ۔ آج باغ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو بڑے سیٹ ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، جاگیردار ہوتے ہیں، انہی کا تو باغ ہوتا ہے نا۔ عام آدمیوں کو تو نہیں۔ تم کثرت سے استغفار کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو گے کہ اللہ مجھے باغ دے دے، باغ بھی دے دے گا جس میں پھل ہوں گے، جس میں کھیتیاں ہوں گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس میں تمہارے لیے نہریں بھی بہا دے گا۔ نہریں، پانی کی تکلیف ہوتی ہے نا، پانی نہیں ہے جی، بہت قلت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں وہاں بہا دے گا۔ تم اللہ کے تو بنو، اللہ رب العالمین تمہاری خواہشات پوری کرے گا۔ استغفار کثرت سے کرو بھائیوں۔ اسی طرح آج ہم مسلمان بڑے پریشان ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے یا ہم کمزور ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، اپنی قوم کو دعوت دی۔ سب سے پہلے کیا دعوت دی وہ بھی سنیے۔ وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد بہت بڑی قوم تھی، بہت مضبوط قوم تھی، طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، اتنا ان کو اللہ نے طاقت دی تھی، اتنی طاقت گھمنڈ کرتے تھے، کہتے تھے من هو اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر طاقتور کوئی ہوگا اس کائنات میں؟ ہم بہت طاقتور ہیں، بہت لمبے چوڑے تھے۔ تو ان کی طرف بھیجا ہود کو علیہ السلام کو، اور انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، اور اس کے علاوہ جن کو تم پوچھتے ہو نا، یہ تمہاری اپنی طرف سے یہ افتراء ہے، یہ تم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کا آرڈر نہیں دیا کہ فلاں 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 کو پوجو، بتوں کو یا قبر والوں کو پوجو، اللہ نے نہیں کہا، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں نا بھائیوں؟ کہیں نہیں کہا کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں ولی کو پکارو، کہیں نہیں کہا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ تم جھوٹ بولتے ہو، افتراء کرتے ہو۔ ان انتم الا مفترون۔ اور پھر کہا ہود علیہ السلام نے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، پیسے نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا تم سے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، سارے کام اللہ کے لیے، تم سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے یہ مانگتا ہوں کہ بات مانو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ افلا تعقلون، تم دیکھتے نہیں کہ میں کتنے اخلاص کے ساتھ نہ تم سے پیسے مانگتا ہوں، نہ دنیا کی کوئی جاگیر مانگتا ہوں، نہ کوئی منصب مانگتا ہوں، تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اخلاص کے ساتھ تمہیں بات پہنچا رہا ہوں، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، انہی کے پاس بھاگے جا رہے ہو
جو عزت بھی لوٹتے ہیں، پیسے بھی لوٹتے ہیں، ذلیل بھی کرتے ہیں. بیٹھ جائے ادھر، تم یہ ہو، تم ذلیل ہو، تم حقیر ہو. گالیاں بھی دیتے ہیں، ایسے ایسے ملا مولوی ہیں گالیاں دیتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ہے، ماں بہنوں کی گالیاں دیتے ہیں. تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی، بھاگتے انہیں کے پاس جاتے ہو، عزتیں بھی لوٹاتے ہو. ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ایک نہیں کئی 100 عزتیں لوٹتے ہیں. ان کی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کے، ابھی بھی پردہ پڑا، پھر بھی ادھر بھاگتے ہیں. ان کے پاس اخلاص والوں کے پاس نہیں آتے، شیطان نہیں آنے دیتا، شیطان کے پجاری بنے ہوئے. تمہیں عقل نہیں آتی؟ ہاں عقل نہیں آتی ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو نہیں آتی عقل. ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں افلا تعقلون، تم میری کھڑی کھڑی باتیں، سیدھی سادھی باتیں ہیں اور میرا اخلاص بھی نہیں دیکھتے، تمہیں عقل نہیں آتی. پھر کیا کہا آگے سنیے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. انہوں نے کہا اے میری قوم تم استغفار کرو. بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو، استغفار مغفر اصل میں کہتے ہیں یہ جو جنگ کے ٹائم آدمی لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے اپنے سر کے اوپر، مغفر بولتے ہیں اس کو. کیوں کہ تلوار سے جب کوئی دوسرا اس کے سر پر وار کرے اور وہ گردن تک اس کی جالیاں بنی ہوتی، لوہے کی کڑیاں بنی ہوتی تاکہ اس کی گردن کو، اس کے سر کو، اس کو کہتے ہیں مغفر. استغفار اسی سے ہے. کیوں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کے غصے کا وہ مستحق ہو جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو اس کے ذریعے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک قسم کے اپنے حفاظتی انتظام کرتا ہے استغفار کے ذریعے. تو انہوں نے کہا اے میری قوم استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور توبہ بھی کرو، اس کی طرف رجوع کرو. کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم درارا، آسمان سے ایسی بارش برسائے گا، ایسے بادل بھیجے گا، بدلیاں جو بارش برسائیں گی، پانی برسائیں گی، بہت پانی ہوگا. فکر مت کرو، دور دراز سے اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، تم اللہ کے تو بنو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام. پہلے کس نے کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے. یاد رکھیے گا، نوح علیہ السلام نے کہا. یہ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے قرآن پاک میں یہ بات اور کہیں نہیں آئی ہے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم کتنے بھی کمزور ہو، کسی لحاظ سے بھی کمزور ہو، کسی بھی لحاظ سے تم کمزور ہو نا، مالی لحاظ سے کمزور ہو، جسمانی لحاظ سے کمزور ہو، فوجی لحاظ سے کمزور ہو، تم ایمان اپناؤ، اللہ کی توحید اپناؤ، رسول کی اطاعت اپناؤ، شرک کو چھوڑو، بدعات کو چھوڑو، رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، صرف ایک رسول کی بات مانو. رسول کے مقابلے میں پیروں، فقیروں، اماموں، کسی کی بھی بات آ جائے اس کو اگر وہ مقابلے میں چھوڑ دو اور استغفار کرو، پھر تم کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، جسمانی طاقت، عقلی طاقت، مالی طاقت. یزدکم قوۃ الی قوتکم، فوجی طاقت، سب کچھ تم کو دے گا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ولا تتولوا مجرمین، پھر ایسا نہیں ہو جانا کہ طاقت کے گھمنڈ میں آ کے تم مجرم بن جاؤ، ایسا نہیں کرنا. یعنی اس قدر یقین تھا کہ تم اگر یہ ایسا کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں طاقتور بنا دے گا. یہ قرآن ہے، رب العالمین کا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، یقین کرو اس پر. اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کا ذکر، استغفار 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، استغفر اللہ حبی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو کبیرہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جو یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بھی جو جنگ سے پیٹ پھیر کر بزدلی دکھا کر بھاگا ہے وہ بھی معاف کر دیں گے۔ حدیث میں ہے، بہت زبردست یہ کلمات ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، زندہ ہے، اور وہ قیوم ہے، اس نے آسمان و زمین کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو جب یہ بندہ ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر طاقت عطا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، ہر مشکل سے، ہر ہم سے، ہم کہتے غم کو، ہر غم سے اس کو نجات دے گا، اور ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ بہت تنگ ہے جی، حالات بڑے خراب ہیں، تجارت میں برکت نہیں ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، ہر تنگی میں اس کے لیے کشادگی دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور باب استغفار میں ہے۔ پیارے بھائیو، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھ کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک محفل میں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں 100 مرتبہ، اور ابھی جو آپ کے سامنے روایت پڑھی اس میں 70 مرتبہ، اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ۔ بھائی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب پہلے ہی سے معاف کر دی ہیں۔ کہا ہے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اگلے پچھلے سب ہم نے آپ کے معاف کر دی، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے استغفار طلب کرتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ جب وہ مانگتے تھے ہمیں نہیں مانگنا چاہیے بھائیو؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو تو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے قرآن پاک میں، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ راتوں کو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سبھی معاف کر دیے۔ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم بھی کیوں نہیں استغفار کرتے؟ راتوں کو کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیوں نہیں توحید اپناتے؟ کیوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتے؟ بھائیوں ہم بھی تو دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات میں، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، آپ کی دونوں آنکھیں ہیں۔ کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، آپ کی دونوں ٹانگیں ہیں۔ کسی کے ایک ٹانگ نہیں ہے، کسی کے ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کا دماغ ہی نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، بہت ساری بیماری، کسی کے گردے کام نہیں کرتے ہیں، کسی کے اور بیماریاں ہیں۔ آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے قرآن دیا، ایمان دیا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ بھائیو ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ان العبد اذا اخطأ، تو اس کے دل میں ایک نقطہ، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل میں ایک کالا نشان آ جاتا ہے، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، واستغفر، اور توبہ کر لے،
سقل قلبہ، تو اس کا دل پھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ، اگر دوبارہ کرتا ہے، استغفار بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، تو وہ نقطہ پھر اور کالا ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَ، پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں نا ایسے لوگ ہوتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، نہیں میں ابھی پاک نہیں ہوں، آؤ نماز کے لیے، نہیں میرا دل نہیں کر رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، ناپاک رہتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دل کر رہا، اللہ اس کے رسول کی بات کے لیے سننے تک کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ دل کالا ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، حرام کھا کے، ظلم کر کر کے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، موت کے ٹائم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو، جو بغاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈریے، یہ جو ہمارے دلوں پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نشانات لگتے ہیں نا، اس کو مٹائیے استغفار کر کے۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکل پریشانی کو دور فرمائے، اور رب العالمین مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائے۔ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین اللہم فرج هم المہمومین ونفس كرب المكروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة